ہمارے نبی نے کم کھایا اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو. سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے وہ کر لو. نمبر 1 مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کوئی تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہے کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں, بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں, جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب, جھوٹ پھیل جائے گا, یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں, اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے, نا 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 نا, حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی, کھانا بہت کھائے گی. نہیں آ رہی بات میں. تو کم کھانے کی ترغیب ہے, کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. نہیں اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے, تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیزیں کوئی واجب حکم نہیں ہے, لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی, بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں, جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی, وہ میں اس پہ ضرور بیان, آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ ضرور, میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا, میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ, ابھی صحت کی بات چلی ہے نا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی, ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا, اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب, سیر تو نہیں ہوتے, لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے, جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے, ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے, تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں, 2 کھانا شروع کر دیں تو کافی ہو جائیں گے آپ. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے, جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا, حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا, پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے, وہ جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں, مزہ آئے گا آپ کو. صحیح ہے نا, مزہ آئے گا, مزہ آئے گا. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے ہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد, 2 پراٹھے کھانے کے بعد, پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا, فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے. ٹھیک ہے, کس کے کھانچے کہیں ہے ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا, اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں, بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے, یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا, تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے, کیونکہ حکیم صاحب نے کہا کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے, لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں, غزوہ احد میں دیکھو نا, سب صحابہ کو شدید بھوک تھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. شدید بھوک تھی صحابہ کو, 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا, مجھے بھوک لگ رہی, میرے سے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا, اللہ نے برکت اتنی رکھی, تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے, ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا, کہتے ہیں اور پیو اور پیو, سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں, بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے, اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو 2 چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا, دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
بوائل دودھ نہیں استعمال کیا، یعنی جہاں تک ہمارے معلومات ہیں تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا، کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا، تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ. اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں، ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں. اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا، تو اس میں گوالا بھی تو پلا رہا ہے، دے رہے ہیں نا دودھ. تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے، گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں، آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے، پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاتا، دودھ نکالا اور دودھ پیا، کچا پیا ہے. تو یہ دو چیزیں. خیر، تو میں اس کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ان میں غیر مسلم بھی تھا، تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے ہیں اس غیر مسلم نے. پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا دوسرا، آپ نے فرمایا اور اس نے کہا، اور 7 پیالے پی گیا. 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا، سیر ہو گیا، چلا گیا، مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا، پھر آپ نے دودھ پیش کیا، اس نے ایک پیالہ پیا، آپ نے دوبارہ پیش کیا، اس نے کہا شبیعت ہو، میں سیر ہو گیا. نہیں یہ بات سمجھ، حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب، اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. تو ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء، کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، والمؤمن یأکل فی معن واحد، مومن 1 آنت بھرتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کی خوراک کافر سے 7 گنا کم ہوتی ہے. ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا، یہ بھی نہیں معلوم تھا. کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے؟ نہ انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی. کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے، مسلمان طبیعت سے بھوڑ رہے ہیں. یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی. پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے، کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا، کافر شہوت پرست ہوتا ہے. اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے، تبھی کھایا جائے گا کھایا جائے گا. آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا، ان کو ڈاکٹر لے کر آیا اس پر، جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو بس، ٹھیک ہے نا، چند والے ہو گئے، نیند بھی کم آتی ہے اس سے، انسان کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھی. کیوں تھوڑی تھی بھائی؟ وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے، تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا، وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں، ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے، مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ. وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں، یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے. زانی کو جو دنیا میں سب سے پہلا عذاب ملتا ہے نا، وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے. وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا، لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے، اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، زانیوں میں مرتا ہے وہ. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا. اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے، یار دیکھیں تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے، ذائقہ کیسا ہے. ایسی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار برستی ہے نا زانی پر، وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ جائے. کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، گیا بس. اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا. اللہ کہتے ہیں گند میں منہ مارا ہے، گند میں رہو. گند کھایا ہے نا، گند کھایا تو اب گند میں رہو. پھر گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ. اس لیے اللہ کا واسطہ جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا، اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے یونیورسٹی کی، کالج کی، آپ گھر سے باہر نکل جاؤ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میری رشتہ دار خاتون آئی، جوان تھی، کزن تھی، گھر میں تھا، وہ اکیلی تھی، وہ آ گئی تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی، میں بہت پریشان ہو گیا، بہت مشکل سے بچا. میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا. جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے، نکل جاؤ وہاں سے. ایسے دور بھاگو زنا سے، اتنا دور بھاگو. انبیاء ایسا ہی کرتے تھے، تبھی تو بچتے تھے. وہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا، وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، رات کو مسجد میں چراغ
لے کے مطالعہ کر رہا تھا. پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی, گاڑیوں کے سفر نہیں تھے, اونٹوں کے سفر تھے, تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے, پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی, وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں, مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو. باقی یعنی صحیح تھی, وہ اسی طرح ہوا تو کہیں بھٹک گئی تھی. شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے. اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان ورغلائے گا, اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو, کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا. تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا, اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی, یہ کرتا کیا ہے, اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے. تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا, مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا. جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لیتا, ایک دم تپش آگ لگتی نا, واپس کھینچتا. پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا, پھر واپس کھینچتا. پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے. صبح جیسے ہی ہوئی ہے, اس نے فوراً, صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کا وقت, اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ, فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ. اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی رات تم نے کیا ہے. تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, میں تمہیں نہیں بتا سکتا. اس نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا, اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گے نہیں. اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے, اجنبی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو زنا کر لو اس سے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا, اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے, جہنم کی بھی برداشت کر لینا, جہنم کی بھی برداشت کر لینا. پھر اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا. کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی, کہ یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی. حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے, 70 گنا زیادہ گرم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی, ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگی جیسے ہانڈی کھولتی ہے, ایسا روئے صحابہ. حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے, اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئی. اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے, اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا, میں کیا کرتا تھا, اپنے آپ کو جلاتا تھا. جب چیخ نکلنے لگتی تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے. تقوی کی برکات ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کہا, گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی, اس نوجوان سے, یا عفیف اور پاک دامن ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا, اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا.